سر اب یہاں پہ ایک کویشچن اسفی صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا. آپ نے ٹی وی کے لیے بہت زیادہ لکھا ہے اور یہ سوال ابھی میں کر بھی رہا تھا, ہم بیٹھک میں جو بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ ڈرامہ کرتے ہیں, آپ ایک چینج کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے کو, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چینج پلے رائٹ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, جو بھی ہے اس نے جو بتایا ہوا ہے, کیا آیا وہ آڈینس تک اپنا نیریٹو تھوپ تو نہیں رہا؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے وہی صحیح ہے, یا یہ ضروری ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ آڈینس تک ہر صورت میں پہنچے اور وہ اسی طرح ہی کنسیو کرے؟ دیکھیے, ایک رائٹر بنتا کیسے ہے, پروسیس میں تو نہیں جا رہا میں, لیکن اسے کچھ کہنا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے, تو وہ رائٹر بنتا ہے. ادب, شاعری, جس پہ تھیٹر بھی آ رہا ہے, یہ بیسیکلی مزاحمت کرتے ہیں. آج سے نہیں, جب سے سوسائٹی شیپ اپ ہوئی ہے, ادب کا رول یہ رہا ہے. سو جو بھی رائٹر ہوگا, جہاں کا ہوگا, جیسا ہوگا, وہ ایک واضح سوچ لے کے آتا ہے. اسے معلوم ہے مجھے کن قدروں کے ساتھ بات کرنی ہے, کس لہجے میں بات کرنی ہے, اور کس ریڈر کے ساتھ بات کرنی ہے, اسے پتا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا بنیادی تصور جو ہے, جو وہ لے کے آیا, وہ تصور تھوپنے کے لیے نہیں لایا, وہ تصور سمجھتا ہے کہ ضروری ہے. چونکہ ضروری ہے سو مجھے بولنا ہے, سو مجھے کہنا ہے. بڑے بڑے نوبل لاریٹس کا یہ قول ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں, میں اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے لکھنا ہے. انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ مجھے لکھنا ہے, مجھے کچھ کہنا ہے, تبھی تو میں رائٹر ہوں. سو تھیٹر کا رائٹر بھی بہت واضح ہوتا ہے اپنے کیا کہنا چاہیے ایستھیٹکس میں, اپنے میڈیم میں, اپنے اسٹرکچر میں, اپنی کنٹینٹ میں واضح ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا آڈینس کیسا ہے, آڈینس کو شیپ اپ بھی اس نے کرنا ہے, آڈینس کو گروم بھی اس نے کرنا ہے, آڈینس کو اپنے ساتھ اٹھانا بھی اسی نے ہے, اس کو اپنے رول کا پتہ ہے. سو وہ اس رول کے حساب سے جب بھی آئے گا وہ ایک کلیئر, اپنی کلیئرٹی کے ساتھ آئے گا. ہاں, اب یہاں امتحان اس کا ہے کہ کس ٹیکنیک میں آئے, کس ٹیکنیک کو اپلائی کرے کہ آڈینس کو اپنی طرف کھینچے, انگیج کرے. ٹیکنیک سب بے شمار, ہر سوسائٹی نے اپنی ٹیکنیکس اس لیے بنائی, وہ بے شمار ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے سرریلزم کیا ہے, آپ کو پتہ ہے ایبسرڈیٹی کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میوزک کا استعمال کیسے کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے ایکسپریشن کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلاگ کے بغیر کس طرح بات کرنی ہے, سب پتہ ہوتا ہے. ایک رائٹر کو اپنے گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے. سو اس میں تھوپنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ ٹیمپریچر دیکھ رہا ہے اپنے آڈینس کا, کیونکہ یہ وہ میڈیم ہے جو ڈائریکٹ میڈیم ہے, واضح میڈیم ہے. وہ امپرووائز بھی کرتا ہے اپنے آپ کو, کیوں نہ کرے. سوسائٹی سے لے رہا اور سوسائٹی کو دے رہا, تو سوسائٹی پہ انفلوئنس کر رہا ہے, سوسائٹی کا انفلوئنس بھی لے رہا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے کہ میں نے لکھا لو جی میری نظم ہے سنو, اس طرح نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک ڈائریکٹ ڈائلاگ ہے, یہ ڈائریکٹ مکالمہ ہے آڈینس کے ساتھ اس کا, رائٹر کا. تو وہ بدلتا بھی ہے, تبدیل بھی کرتا ہے, اور وہ اپنے آڈینس کے مطابق سم ٹائمز وہ آڈینس کو انوائٹ کرتا ہے, کم آن اسٹے ود می. تو اس کا تو اس حد تک انفلوئنس ہوتا ہے کہ جو موو کر رہی ہے آڈینس, وہ اس میں موو کر کے آ جاتی ہے, اسپیل باؤنڈ ہے. سو یہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ لٹریچر ہے کہ جس کے اندر بے شمار ڈیپتھ ہے, بے شمار گنجائش ہے. اور جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے میرے دوست شاہد صاحب کہ سوسائٹی
کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. یعنی یہاں تک کہ جو آپ نے سوال ان سے کیا تھا وہ چھوٹا سا جواب میں اس کا دیتا ہوں کہ بالکل بدلتا ہے پلے رائٹ سوسائٹی کو. ہم آپ کو نہیں معلوم, کسی کو ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو, انڈیا میں جو تھیٹر ہے اس نے بہت چینج لایا ہے. ساؤتھ کا تھیٹر بالکل اور ہے, کمرشل تھیٹر وہاں اور ہے, اور موومنٹ کا تھیٹر اور ہے, اور ریزسٹنس کا تھیٹر اور ہے. ان کے بھی یہی مسائل ہیں جو شاہد صاحب اپنے جو کمی کرتے ہیں, وہی مسائل ہیں. ڈاوری کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے, نیچرل لائف کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہے, کسان کو محروم کرنے کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں کی. پھر جھوپڑ پٹی کا مسئلہ ہے, پھر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, پھر چھوٹی عمر کی شادی کا مسئلہ. سارے ایشوز انڈیا میں وہی ہیں, اور انہوں نے بڑی حد تک قابو پایا, بڑی حد تک تھیٹر کو موومنٹ میں لے کے آئے ہیں, اور گلی گلی نکڑ ناٹک کے ذریعے سے اور چھوٹی چھوٹی تحریکوں کے ذریعے سے. تحریکوں کا حصہ ہے تھیٹر دنیا میں تحریکوں کا حصہ رہا ہے. مارکسسٹ تحریکیں جہاں جہاں چلی ہیں تھیٹر ساتھ ساتھ چلا ہے, تھیٹر کو انہوں نے ساتھ ساتھ رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ناولسٹ جو ہے امپیکٹ کر رہا ہے اور تھیٹر ہے ہی نہیں. یہ تو صرف ہمارے یہاں ہے پرابلم. باقی دنیا میں تھیٹر سب سے اوپر ہے, ہراول دستہ ہے, وہ پہلے آتا ہے پھر رائٹر کہیں سے آتا ہے. سو وہاں پر ایک واقعہ ہوا, اسی حوالے سے سب کو معلوم ہے جو دنیا کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک رائٹر اور ایک ڈائریکٹر اور ایک پرفارمنس کے دوران اس کو مافیا نے شوٹ کیا اور وہ سٹیج پہ مرا. اس کا نام صفدر ہاشمی تھا. صفدر ہاشمی کا تھیٹر وجے تندولکر کے تھیٹر کے ساتھ یا دوسرے جتنے بڑے تھیٹر رائٹرز ہیں وہاں ان کے ساتھ کا تھا, اور یہ دلی کا واقعہ ہے. اور جہاں اس کو مرڈر کیا گیا وہ سڑک تھی اور وہاں وہ پرفارم کر رہا تھا. تو جس مافیا کے خلاف وہ پرفارم کر رہا تھا اس کو اس سے جو تھی ظاہر ہے کہ وہ سوال اٹھا رہا, تو انہوں نے اس کو مروا دیا. آج بھی میں جب دلی جاتا ہوں تو میں اس سڑک سے گزرتا ہوں. کیوں کہ اس کا نام ہی انہوں نے وہی رکھا ہے, صفدر ہاشمی مارگ. مارگ وہ روڈ کو کہتے ہیں. تو صفدر ہاشمی مارگ پہ خوبصورت سڑک ہے, اسی پہ. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ تھیٹر کے متعلق جو واقعات ہیں دنیا میں وہ بڑے دلچسپ ہیں. تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں, لیکن یہ طے ہے کہ رائٹر کلیئر ہیڈڈ ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے بات کس طریقے سے کرنی ہے. کڑوی سے کڑوی بات بھی کی جا سکتی ہے, مشکل سے مشکل بات بھی کی جا سکتی ہے. کیوں کہ اس کے پاس اس کو ادا کرنے کی ٹیکنیکس ہے, بے شمار ٹیکنیکس ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. ماشاء اللہ کے خلاف شروع میں اجوکا نے پہلا تھیٹر کیا, آئی واز پارٹ آف اٹ, جب ایک کوٹھی ہمارے دوست کی کوٹھی میں ہوا. تو تھیٹر کی اپنی زبان ہے, رائٹر کی اپنی زبان ہے. رائٹر کی زبان جہاں فیل ہو جاتی ہے وہاں تھیٹر کی زبان کام آتی ہے, اور تھیٹر کی زبان شروع ہو جاتی ہے. تو کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے پاس اپنی زبان ہے, آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ رائٹر جو ہے آپ کو کیا ڈائلاگ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو جب ایکٹر آ گیا ہے تو اب ایکٹر کے پاس ہے کہ وہ آپ اس کو کس طریقے سے لے کے جائے. تو تھیٹر کی بہت طاقتور زبان ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے